بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 186 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 20ویں پارے کا 5واں اور آخری سبق پڑھیں گے، جو کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1 سے لے کے 44 تک ہوگا، جبکہ دورائی میں آج ہم 15ویں پارے کی ابتدا کریں گے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے لے کے 52 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، جیسے پیچھے کئی صورتیں گزر چکی۔ احسب الناس ان یترکوا، کیا یہ سمجھ رکھا ہے لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وہم لا یفتنون، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور بلا شبہ ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس ضرور جانچے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا، یعنی جو اپنے دعویٰ ایمان میں سچے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور پرکھے گا ان کو جو دعویٰ ایمان میں جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون، کیا یہ خیال رکھتے ہیں وہ لوگ جو کرتے رہتے ہیں السیئات، برائیاں، ان یسبقونا، کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، کیا ہی برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی امید رکھتا ہو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے سامنا کرنے کا، فإن أجل اللہ لآت، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آ کر رہے گا۔ وہ السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے، یعنی اس سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ من جاہدہ، اور جو کوئی جد و جہد کرتا ہے، ہماری راہ میں جہاد کرتا ہے، فإنما یجاہد لنفسہ، تو در حقیقت اپنے لیے ہی جد و جہد کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں تمام جہان والوں سے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، دیں گے ہم ضرور دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیاں، ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو اس سے بہتر جو وہ عمل کرتے تھے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے حکم دیا ہر انسان کو، بوالدیہ حسنا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا۔ وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ زور دیں تجھ پر، لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہ تم شریک ٹھہراؤ میرے ساتھ اسے جس کا علم نہ ہو تجھے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی یہ بات نہ ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم، میری طرف تم سب نے لوٹنا ہے تو میں آگاہ کر دوں گا تمہیں، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ جو تم عمل کرتے تھے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لندخلنہم فی الصالحین، ضرور ہم انہیں داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول آمنا باللہ، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ پر، فإذا اوذی فی اللہ، پھر جب ستایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جعل فتنۃ الناس، تو وہ سمجھ لیتا ہے لوگوں کے ستانے کو، کعذاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا۔ وَلَن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ جائے کوئی مدد آپ کے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو ضرور کہیں گے بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے، یعنی اگر اہل ایمان کو کوئی کامیابی ملے تو فوراً اپنے آپ کو ان کا ساتھی شمار کر کے حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ اولیس اللہ بعالم، تو بھلا کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے، بما فی صدور العالمین، جو اہل عالم کے سینوں میں پوشیدہ ہے، جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔ ولیعلمن اللہ الذین آمنوا، اور ضرور جانچے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، ولیعلمن المنافقین، اور ضرور وہ جانچے گا منافقوں کو۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اتبعوا سبیلنا، کہ پیروی کرو ہمارے طریقے کی، ولنحمل خطایاکم، اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ، وما ہم بحاملین،
حالانکہ نہیں ہے وہ اٹھانے والے من خطایاہم من شیء ان کے گناہوں کے بوجھ میں سے کچھ بھی، انہم لکاذبون بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں جو سہارا دیتے ہیں، جھوٹا سہارا دیتے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ حالانکہ ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے گناہوں کے بوجھ، وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس کے بارے میں جو وہ جھوٹ کرتے رہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ تو وہ رہا ان کے درمیان، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما 50 سال کم 1000 سال، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ پھر آ پکڑا انہیں طوفان نے، یعنی ان کی قوم کو ان کے گناہوں کے سبب آ پکڑا طوفان نے جبکہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ پھر ہم نے بچا لیا اسے، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ اور کشتی میں بیٹھنے والوں کو، یعنی اہل ایمان جو ان کے ساتھ تھے، فَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے بنا دیا اس کشتی کو نشانی جہان والوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ اور ہم نے بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو، اذ قال لقومه جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو، انما تعبدون من دون اللہ در حقیقت تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو، اوثانم بتوں کی، فتخلقون افکا اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، ان الذین تعبدون من دون اللہ بے شک جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا، لا یملکون لکم رزقا وہ اختیار نہیں رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق پس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رزق تلاش کرو، وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا اور اگر تم جھٹلاؤ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ تو جھٹلا چکی ہیں بہت سی قومیں تم سے پہلے، وما علی الرسول اور نہیں ہے کسی رسول کے ذمے الا البلاغ المبین سوائے کھول کر پہنچا دینے کے۔ اولم یروا کیا دیکھا نہیں انہوں نے، کیف یبدئ اللہ الخلق کیسے اللہ تعالیٰ پہلی بار پیدا فرماتا ہے مخلوق کو، ثم یعید پھر وہ اسے دوبارہ پیدا کرے گا، ان ذلک علی اللہ یسیر بے شک یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض کہہ دیجئے کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف بدأ الخلق پھر دیکھو کیسے اس نے پہلی بار پیدا فرمایا مخلوق کو، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ پھر اللہ تعالیٰ ہی اسے دوسری بار پیدا فرمائے گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والے ہیں۔ یعذب من یشاء وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، وَيَرْحَمُ مَن یشاء اور رحم فرماتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَإِلَیہِ تُقْلَبُونَ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ اور نہیں ہو تم اسے عاجز کرنے والے، فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ زمین میں اور نہیں آسمان میں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا، مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ کوئی حامی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، ولقائہ اور اس سے ملنے کا، اولئک یئسوا من رحمتی یہی لوگ نا امید ہو چکی ہیں میری رحمت سے، واولئک لہم عذاب علیم اور یہی ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومی پس نہیں تھا کوئی جواب اس کی قوم کا، الا قالوا اقتلوه او خرقوه سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اسے قتل کر دو یا جلا دو، فانجاہ اللہ من النار پھر بچا لیا اسے اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں یعنی اس واقعے میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ وقال انما اتخذتم اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، در حقیقت تم نے بنا رکھا ہے یعنی معبود بنا رکھا ہے، من دون اللہ اوثانا بتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا باہمی دوستی کے لیے دنیا کی زندگی میں، ثم یوم القیامہ پھر قیامت کے دن
یکفر بعضکم ببعض، انکار کر دے گا تمہارا یہ تعلق ایک دوسرے کا، ویلعن بعضکم بعضا، اور لعنت کرے گا ایک دوسرے پر، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور نہ ہوگا تمہارا کوئی مددگار۔ فآمن لہ لوط، پس ایمان لے آیا اس پر یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام، وقال انی مہاجر الی ربی، اور کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ووهبنا له اسحاق و یعقوب، اور ہم نے عطا فرمایا اسے اسحاق اور یعقوب، یعنی بیٹا عطا فرمایا اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعنی ابراہیم علیہ السلام کا پوتا عطا فرمایا یعقوب علیہ السلام۔ وجعلنا فی ذریتہ، اور جاری فرمائی اس کی اولاد میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں النبوۃ والکتاب، نبوت اور کتاب، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے اسے دیا اس کا صلہ دنیا میں، وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور بے شک وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ ولوطاً، اور ہم نے بھیجا لوط علیہ السلام کو، اذ قال لقومہ، جب انہوں نے فرمایا اپنی قوم سے، انکم لتأتون الفاحشہ، بے شک تم ارتکاب کرتے ہو اس بے حیائی کا، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، نہیں کیا تھا جسے تم سے پہلے کسی نے جہان میں، انکم لتأتون الرجال، کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس لذت کے لیے، وتقطعون السبیل، اور تم رازنی کرتے ہو، ڈاکے ڈالتے ہو، فتأتون فی نادیکم المنکر، اور تم ارتکاب کرتے ہو برائی کا اپنی مجلسوں میں، فما کان جواب قومہ، پس نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب، ان کنتم من الصادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اگر آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ میری نافرمانی کی صورت میں تم پر عذاب آ جائے گا تو اس عذاب کو لے آئیں۔ قال رب انصرنی، دعا کیا میرے رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، فساد کرنے والے لوگوں کے مقابلے میں۔ لما جات رسلنا، اور جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، ابراہیم بالبشرا، خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قالوا انا مہلکو، کہنے لگے بے شک ہم ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ھذی القریہ، اس بستی کے باشندوں کو، ان اہلھا کانوا ظالمین، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے بے شک اس میں لوط بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتے کہنے لگے ہم خوب جانتے ہیں جو اس میں موجود ہے، لننجینہ وآلہ، ہم ضرور بچا لیں گے اس کو یعنی لوط علیہ السلام کو، وآلہ، اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی یعنی عذاب پانے والوں میں ہوگی۔ لما جات رسلنا لوطا، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، وہ غمگین ہوئے ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعا، اور تنگ ہوا ان کا دل ان کی وجہ سے، وقالوا لا تخف ولا تحزن، وہ یعنی فرشتے کہنے لگے کہ نہ ڈریں اور غم نہ کریں، انا منجوک، بے شک ہم بچا لیں گے آپ کو، واہلک الا امرأتک، ہم بچا لیں گے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے آپ کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں۔ انا منزلون، بے شک ہم اتارنے والے ہیں، علی اہل ھذی القریہ، اس بستی کے لوگوں پر، رجزا من السماء، آسمان سے عذاب، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے رہے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا، بلا شبہ ہم نے چھوڑی، منہا آیۃ بینۃ، اس بستی میں کھلی نشانی، لقوم یعقلون، سمجھنے والے لوگوں کے لیے، وإلی مدین، اور ہم نے بھیجا مدین کی طرف، مدین والوں کی طرف، اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو، فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو فرمایا شعیب علیہ السلام نے فرمایا میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورجو یوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فسادی بن کر، فکذبوہ، پس
انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ تو آپ پکڑا انہیں زلزلے نے۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے، یعنی عذاب سے ہلاک ہو کر۔ وَعَادًا وَثَمُودَ اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ فَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ اور یقیناً واضح ہو چکی ہے یہ بات تم پر ان کے اجڑے گھروں سے خطاب ہو رہا ہے قریش سے، یعنی جو مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور آراستہ کر دیے تھے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ پس اس نے انہیں روکا سیدھے راستے سے۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ حالانکہ وہ ہوشیار لوگ تھے، دیکھتے بھالتے تھے، بصیرت والے تھے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور یقیناً آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا فی الارض زمین میں۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ وہ بچ نکلنے والے نہیں تھے، یعنی ہماری گرفت سے وہ بچنے والے نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ بس ہر ایک کو ہم نے پکڑ لیا اس کے گناہوں کے سبب۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا بس ان میں سے کچھ ہیں کہ ہم نے بھیجی علیہ حاصبہ اس پر پتھروں والی آندھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور ان میں سے کچھ ہیں کہ جن کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، چیخ نے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور ان میں سے کچھ کو ہم نے دھسا دیا زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں سے کچھ کو ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور نہیں تھے اللہ تعالیٰ ایسے کہ ان پر ظلم کرتے۔ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ البتہ وہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ مثال ان لوگوں کی اتخذوا جنہوں نے بنا رکھے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ اولیاء اللہ تعالیٰ کے سوا کئی مددگار، کمثل العنکبوت جیسے کہ مثال ہو مکڑی کی، یعنی ان کی مثال مکڑی کی مانند ہے۔ اتخذت بیتا وہ اپنا گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ اور بلا شبہ تمام گھروں میں کمزور ترین لبیت العنکبوت گھر ہے مکڑی کا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، کاش یہ لوگ اپنے معبودوں کی حقیقت کو جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما یدعون جس چیز کو بھی یہ لوگ پکارتے ہیں من دونہ من شیء اس کے سوا، وہو العزیز الحکیم اور وہ غالب ہے حکمت والا ہے۔ وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، وتلک الامثال اور یہ مثالیں ہیں، نضرب للناس ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ وما یعقلها الا العالمون اور نہیں کوئی سمجھتا ان کو سوائے علم والوں کے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین بے شک اس میں یعنی اس تخلیق میں نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ عبداللہ ہمارا 20واں پارہ مکمل ہوا۔ آج کا سبق آیت نمبر 44 پہ تمام ہوا۔ آج کے سبق میں آیات کی تعداد 44 تھی اور الفاظ ان 44 آیات میں تھے 764، جبکہ ان 764 الفاظ میں رب ذوالجلال کی رحمت دیکھیے کہ نئے الفاظ جو پہلی بار ہم نے پڑھے وہ صرف 33 ہیں۔ گویا 731 الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں اس سبق میں اس لیے نہیں سیکھنے پڑے کہ ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں، اور ان 33 نئے الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں جو اضافہ ہوا اس کے شامل ہونے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.05% ہو چکا ہے۔ آج کے سبق سمیت ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کی تعداد تو 59,761 ہے، لیکن جو الفاظ ہم نے سیکھے ہیں وہ صرف 7,248 ہے۔ وہ 7,248 الفاظ سیکھ کر ہم نے قرآن حکیم کا 55% حصہ رب ذوالجلال کی رحمت اور توفیق سے کور کر لیا ہے۔ رب کریم اپنی رحمت و کرم سے ہمیں
ذوق و شوق کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی ہمیں فکر و توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری تمام مشکلات کو آسان فرمائے، ہماری الجھنوں کو دور فرمائے، ہمارے اندیشوں کو اپنی رحمت و کرم سے عافیت میں بدل دیں، اشرار کے شر سے، منصوبوں سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائیں، ہمیں ہمارے نفسوں کے شرور سے محفوظ و مامون فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔